पर लोगों की लाशें उड़कर चली गई और जमीन पर वो लाशें आ गई। लेकिन ए मुसलमान, आज तू ही है। आज जो है ईद से लेकर अब तक फिलिस्तीन के अंदर 400 मुसलमान शहीद हो चुके हैं। आज ही मैं अल जजीरा की अरबी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1.5 साल जंग को हो गया है, 19,000 से ज्यादा बच्चे आज फिलिस्तीन में शहीद कर दिए गए हैं। लेकिन आज तुझे गैरत नहीं आती है ए नौजवान? आज तू इमलाक के चौराहे पर बैठकर या मिलक के कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बैठकर आज तू IPL देख रहा है। तू जानता है कि परसों रात राज्यसभा और लोकसभा के अंदर वक्फ बिल पास कर दिया गया। अब तू जानता है तेरी हजारों मस्जिदें छीन ली जाएंगी। आप नहीं जानते हैं बिल परसों ही पास हुआ है और यूपी के अंदर कल ही 2000 मस्जिदें और 2000 मदरसे निशाना बन चुके हैं। आप नहीं जानते हैं कि अभी रमजान के अंदर उत्तराखंड के अंदर 84 किया गया है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। आप नहीं जानते हैं कि इन चंद सालों में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान बच्चियों, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी तरबियत कैसी है। नबी ने जो पैगाम दिया था माँ बाप को कि अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाना, वो मोहब्बत हमने नहीं सीखी। कागजात तो मदरसे मस्जिद के रोज में, और हमारा काम 2 नंबर होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतना पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे मुखालिफ है उन्हें जो दुश्मनी है वो इसी चीज से है। ऐसा क्यों है? हालांकि फिर भी नबी के साथ इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे आका सच्चाई की बात करते हैं और तमाम जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। और ये जितने हैं सब के सब लुटेरे हैं। पूरी दुनिया जालिम है, झूठी है, इसलिए उन्हें सच्चे नबी और सच्चे नबी के मानने वालों से नफरत। मोहब्बत सिखाएंगे। आज अगर मैं इस मजलिस के अंदर पूछूं कि जो है नबी के तमाम औलाद शायद ही कोई निकल कर आएगा, तो नबी की सारी औलाद चंद लोग ही निकल कर आएंगे। लेकिन 10-15 सालों तक हर साल के साथ अगर कोई ये उज्र पेश करे कि हमें याद नहीं रहता, हम याद नहीं रख पाते, क्यों नहीं? IPL के स्कोर 10 साल याद रखते हैं, तो फिर तुम्हें कोई भी टीम की वजह क्या है? वजह ये है कि हमारा अगर फिलिस्तीन के इन हालात को देखने के बाद अब भी हमारा ज़मीर नहीं जागता है, तो फिर हमें अपने जनाज़े पढ़ लेने चाहिए। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, हम 1.5 साल से मुसलसल देख रहे हैं मिस्र के अंदर, हमने हॉस्पिटल्स में जाकर जो फिलिस्तीनी मिस्र के अंदर आए, कितने फिलिस्तीनी भाइयों से मुलाकात की है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने अल जजीरा की रिपोर्ट्स को 1.5 साल से मुसलसल देखा है। हम जानते हैं, आप जानते हैं। आइए आपको तसव्वुर में फिलिस्तीन लेकर चलता हूँ। तसव्वुर बांधिए वहाँ के हालात क्या हैं। एक माँ है, उसकी दूध पीती बच्ची है। आप बताइए क्या दूध पीता हुआ बच्चा कोई भूखा रहता है? नहीं नहीं, दूध पीते बच्चे का तो बड़ा एहतमाम किया जाता है, लेकिन एक माँ है, उसकी बच्ची को दूध पिलाने के लिए कोई ग़िज़ा नहीं है, उस माँ के पास खाने के लिए कोई ग़िज़ा नहीं है, वो परेशानी के आलम में है, उसका दूध जो है खुश्क हो जाता है, उसके थनों में दूध बाकी नहीं रहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसको रिस्क नहीं मिलता
ہوتا ہے چند دن گزرتے ہیں تو اس کی دودھ پیتی بچی پیاس کے عالم میں بھوک کے عالم میں شہید ہو جاتی ہے. ایک ماں ہے وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے, ایک ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے ایک ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے, سر کا حصہ ادھر ہے. اے مسلمان پتا تو صحیح تیری غیرت کب جاگے گی؟ آج پوری دنیا کے اندر تیری عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے مگر تو آج بھی نماز سے دور ہے, تو آج بھی شریعت سے دور ہے. یاد رکھ اگر آج فلسطین کا یہ حال سن کر یا وقف بورڈ کا یہ حال سن کر تیری غیرت نہیں جاگی تو کل وہ دن دور نہیں ہے, کل وہ دن دور نہیں ہے کہ تیرے گھر کے اندر بھی یہ آگ لگتی ہوئی. سب سے اہم بات یہ سارے درد ہمارے یہ سب کے سب درد نبی کی اس لیے کہ نبی کی محبت ہی اصل, نبی کی محبت ہی اصل. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید نعیم میاں صاحب قبلہ, حضرت علامہ سید نعیم میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد, زندہ باد. جی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ والدین کو نبی نے یہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. دوسری چیز کیا ہے؟ حب نبیکم, اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ حب اہل بیتہ ہی, کہ اپنے نبی اپنے بچوں کو اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت. سبحان اللہ. اب اس میں قرآن پڑھنے کا ذکر حدیث پاک میں, تو یہ حدیث پاک تعلیم کے لیے ایجوکیشن کے لیے بالکل واضح ہے, اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کو تعلیم دیں. اس لیے کہ ہمارے اندر اس وقت جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ایجوکیشن. میں بس اپنی آخری مرحلے کی گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ میرے بعد آپ کو سید صاحب قبلہ کا کلام سننا ہے, اس کے بعد مقرر خصوصی مفتی حماد کو سننا ہے. لیکن تعلیم کے اس پیغام کو اپنے دل پر نوٹ کر کے لے جانا اور عہد کر کے جانا کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اس لیے کہ تعلیم بہت ضروری ہے, آپ سب بھی جانتے ہیں تعلیم ضروری ہے, لیکن جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان حالات میں تعلیم اشد ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے تو قرآن کا سب سے پہلا پیغام ہی تھا. اللہ نے سب سے پہلی وحی ہمارے مصطفیٰ پر نازل فرمائی تو کیا فرمایا؟ اقرا. سب سے پہلا حکم پڑھنے کا ہے, اور پڑھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ قرآن پڑھیے یا علوم قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے یا اصول حدیث پڑھیے, تفسیر پڑھیے یا اصول تفسیر پڑھیے, فقہ پڑھیے یا اصول فقہ پڑھیے, نحو پڑھیے, صرف پڑھیے, علم بیان پڑھیے, علم قافیہ پڑھیے, علم قوافی پڑھیے, علم عروض پڑھیے, علم معانی پڑھیے. غرض یہ کہ یہ کوئی قید نہیں ہے, بلکہ آپ چاہیں ہیں تو سائنس پڑھ سکتے ہیں, کیمسٹری پڑھ سکتے ہیں, جیولوجی پڑھ سکتے ہیں, بایولوجی پڑھ سکتے ہیں, فزکس پڑھ سکتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھ سکتے ہیں, دنیا کی کوئی سی بھی زبان پڑھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے کوئی قید نہیں لگائی ہے. ایک حکم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھیے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. پتا چلا کہ پڑھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے, لیکن جو بھی پڑھا جائے وہ رب کی رضا کے لیے. بے شک, بے شک. اگر آج بھی ہم اپنے اندر تعلیمی بیداری کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ چند سال ہی کے اندر دنیا مسلمانوں کے قدموں میں ایسے ہی جھکتی ہوئی نظر آئے گی جیسے اب سے 200-300
آپ اپنی تاریخ بھول گئے. آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ہوائی جہاز جو ٹنوں وزن آسمان میں اڑتا ہے، ہوائی جہاز کا تصور دینے والی اگر کوئی ذات تھی تو وہ سب سے پہلے ایک مسلمان نے ہوائی جہاز کا تصور دیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ میڈیکل کالج، آج جو بڑے بڑے میڈیکل کالج ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑے میڈیکل بن رہے ہیں، یونیورسٹیز بن رہے ہیں، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے میڈیکل کالج کا تصور کس نے دیا تھا؟ وہ مسلمان فلسفی جس کو دنیا ابن سینا کے نام سے جانتی ہے. ابن سینا نے آج سے 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے القانون فی الطب، جس کا جو ہے کیمبرج یونیورسٹی نے اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے اور انگلش دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی نے دا رولز آف میڈیکل نام سے ترجمہ کیا، اور وہ کتاب آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں آنکھ کی سرجری کی سب سے پہلے ریسرچ کس نے کی تھی؟ مسلمان نے کی تھی. آپ جانتے ہیں ہارٹ کی سرجری، دل کے آپریشن کا سب سے پہلے ریسرچ کس نے کی تھی؟ مسلمان نے کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ کیمسٹری کی سب سے پہلے تحقیق کس نے کی تھی؟ مسلمان نے کی تھی. آپ جانتے ہیں فزکس کی سب سے پہلے تحقیق کی تھی، کس نے کی تھی؟ مسلمان نے کی تھی. غرض یہ کہ آج سے 200-300 سال پہلے مسلمانوں کا ایسے سنہرا دور تھا کہ پوری کی پوری دنیا مسلمانوں کے سامنے مجبور ہو گئی. لیکن آج ہم اس پیغام کو بھول گئے، اور اس پیغام کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے، اس پیغام کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج پوری دنیا نے ہم پر حملہ شروع کیا. اور یہ حملہ شروع حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، اے صحابہ، آنے والا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر چاروں طرف سے ایسے ٹوٹیں گے جیسے سخت بھوکوں کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑے. صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی جو مسلمانوں پر ایسا حملہ کیا جائے گا؟ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ سمندر کے جھاگوں کی طرح مسلمان کثرت سے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج ہم 313 ہیں، پوری دنیا کفر ہمارے سامنے نہیں ٹک پاتی ہے، اتنے مسلمانوں کے سامنے دنیا مسلمانوں پر حملہ کیسے کرے گی؟ تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے دلوں کے اندر موت کا ڈر یعنی موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور دنیا کی محبت. بے شک آج سبحان ہمارے اللہ. دلوں کے اندر موت کی نفرت اور دنیا کی محبت. یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے. بچے 10 سے 12 سال کے ہوئے اور انہیں کام پر لگا. تو یہ پیغام یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم، اور تعلیم ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف دین کی تعلیم دیں. اگر گھر میں چند افراد ہیں تو ایک بچہ عالم بنتا ہوا نظر آئے، دوسرا بچہ آفیسر بنتا ہوا نظر آئے، تو بستی کا کوئی بچہ بنتا ہوا نظر آئے. اس لیے کہ جب محکموں کے اندر ہمارے وکیل ہوں گے، ہمارے آفیسرز ہوں گے، تو چاہے مسجد کا معاملہ ہو، چاہے مدرسے کا معاملہ ہو، یا پھر مسلمانوں کا کوئی بھی معاملہ ہو، مسلمان ترقی کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور جو لوگ صرف دنیا کی تعریف دیتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا کی تعلیم تو دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قائم کریں. جیسے اس کی ایک سیدھی سی مثال میں الازہر یونیورسٹی سے دوں، جامعہ ازہر سے. جامعہ ازہر شریف ایک مدرسہ ہی نہیں، وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی. اس میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی ہے، انجینئر، ڈاکٹر، ہر کچھ پڑھائی ہے. تو جو اس کے کالج ہیں، اکیڈمی ہیں جن میں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، ان میں بھی اگر عرب ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ جیسے گریجویشن ہو رہا تو بی اے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ 4 سال میں قرآن کا. اور اگر دوسرے ملکوں کے بچے پڑھ رہے ہیں جو عرب نہیں ہے، جیسے ہندوستان، پاکستان یا دوسرے ملکوں کے، اگرچہ وہ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ MBBS کر رہے ہیں، اگرچہ وہ لو کی پڑھائی کر رہے ہیں،
अगरचे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाजिम है कि वो 4 साल के अंदर 4 साल अजहर के अंदर यानी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये लाजिम है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम। तो अगर आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दे रहे हैं तो अच्छी बात है, वकील बनाइए अच्छी बात है, पुलिस बनाइए अच्छी बात है, इंजीनियर बनाइए अच्छी बात है, डॉक्टर बनाइए अच्छी बात है, लेकिन इस सब को बनाने के साथ साथ प्यारे आका के पैगाम कि अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, इस पर बहरहाल कुरान के इस पैगाम पर अमल करें। इकरा ये पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने उस रब के नाम से पैदा किया। तो अब चाहे वो दुनिया की कोई भी तालीम हो, वो रब की रजा के लिए हो। डॉक्टर बने तो इस नियत से बने कि अल्लाह के रसूल के जो गरीब उम्मती हैं उनका इलाज कर दूंगा। वकील बने तो इस नियत से बने, जो मुसलमान या मदरसे मस्जिद का केस फंस जाएगा उसमें मदद कर दूंगा। इंजीनियर बने तो इस नियत से बने कि इस्लाम की मदद कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अगर कोई दुनियावी तालीम भी इन नियतों के साथ हासिल करेगा तो दुनियावी तालीम भी हासिल करने की बुनियाद पर अल्लाह सवाब देगा। बेशक बहरहाल अपने बच्चों को तालीम दें, सुभान एजुकेशन अल्लाह। करें, अपने बच्चों को नबी की सच्ची मोहब्बत सिखाएं। नबी की मोहब्बत सिखाएंगे तो इसी में कामयाबी की जमानत है। और जो IPL में लोग हुआ वो जो ड्रीम 11 का लगाते थे, मतलब पूछा गया तो मैंने जरूर समझे सबके सामने वाजे कर दी। ड्रीम 11 हो, इस तरह के जो भी ऐप्स है, जो भी जो है इस तरह से IPL में जो पैसे लगाए जाते हैं, चाहे वो ऐप के जरिए हो या लोग आपस में खिलाड़ियों पर पैसे लगाए जाएं, ये सब हराम है, जुआ है। और जुए के बारे में कुरान में नस्से कतई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ईमान वालों ये शराब और जुआ ये फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि कामयाब हो जाओ। तो कामयाब होना चाहते हो तो ये हराम काम छोड़ दो, जो है नमाजें पढ़ो, अपने बच्चों को नबी की सच्ची मोहब्बत सिखाओ। अपने बच्चों को नबी की सच्ची मोहब्बत सिखाओगे, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।